ناظرین، اس وقت آپ کی اسکرین پر انٹرنیشنل 5 بڑی ہی اہم خبریں دکھائیں گے اور امید کریں گے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ ناظرین، عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ ہم روزانہ 3 بجے کے بعد انٹرنیشنل خبریں اپلوڈ کیا کرتے تھے، لیکن اب انشاءاللہ 12 بجے ہی اپلوڈ ہو جایا کرے گی۔ ناظرین، پہلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ امریکی فوجیوں کا بیرون ملک سے وطن لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ کے وزیر دفاع نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اب امریکی فوجیوں کا بیرون ملک سے وطن لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے القاعدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ اب ہار کے بالکل قریب ہے اور ہم نے انہیں بہت زیادہ شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اب امریکہ مزید دوسرے ممالک میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تو صاف طور سے ان کا اشارہ تھا کہ اب افغانستان سے امریکی فوجیوں کا لوٹنے کا وطن لوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2001 سے امریکہ کی فوج افغان میں گئی تھی طالبان کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آخر میں بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل کرنے کی باری آئی ہے اور دوحہ میں طالبان اور افغانستان کی بات امریکہ کروا رہا ہے، اور اب وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ کی فوج کو اب واپس بلانے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ آرمینیائی باشندوں نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے آگ لگا دی اپنے گھروں میں۔ جی ہاں ناظرین، آرمینیا نے کچھ علاقوں پر آذربائیجان کے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن جنگ بندی میں اب یہ طے پایا ہے کہ جن علاقوں پر آرمینیا نے قبضہ کیا تھا وہ علاقے آذربائیجان کے فوج کے حوالے کیے جائے، اور اس میں تقریباً 7 سے 8 دن کا وقت دیا گیا ہے، جس کو لے کر آرمینیا کے باشندوں نے روتے ہوئے اپنے آبائی گھروں کو آگ لگا دی اور آذربائیجان کی فوج کے آنے سے پہلے ہی گھروں کو خاکستر کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بہت زیادہ جنگ ہوئی، جس کو لے کر آرمینیا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ اب آرمینیا مزید لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے معاہدے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو لے کر ترکی اور روس نے بروقت وہاں فیصلہ کن ان میں بات چیت کروائی اور آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جس کو لے کر آذربائیجان کے جو علاقے آرمینیا نے چھین لیے تھے، ظلماً ان پر قبضہ کر لیا تھا، آذربائیجان نے وہ علاقے واپس لے لیے، اور ایسے بھی علاقے وہاں ملے جہاں 28 سال کے بعد اذانیں دی گئی ہیں۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ فلسطینی عالم دین الشیخ عصام عمیرہ کی مسجد اقصی میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسرائیلی فوج نے انہیں خط روانہ کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ شیخ عصام مسجد اقصی میں 6 مہینے تک آ نہیں سکتے اور نماز یہاں پڑھا نہیں سکتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے پر پابندی ہونے کے باوجود بہت سے لوگ نماز پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہودی لوگوں نے وہاں دھاوا بھی بولا تھا، اور کل اسرائیلی فوج نے حماس کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جوابی کارروائی کی ہے۔ حماس نے 2 راکٹ داغے تھے اسرائیلی علاقوں کی طرف، اس وجہ سے دفاعی طور پر ان پر حملہ کیا گیا ہے، اس طرح کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ خبر ہے کہ فلسطینی عالم دین کو 6 مہینے تک مسجد اقصی میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ امن کی امید میں طالبان قیدی رہا کیے گئے تھے۔ افغان کے اعلیٰ کونسل برائے صلح کے سربراہ عبداللہ کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، افغانستان کے اعلیٰ کونسل کے صلح کروانے کے لیے مقرر کیے گئے عبداللہ نے یہ بیان دیا کہ امن کی امید میں طالبان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے افغانستان کی حکومت کی جانب سے، لیکن امن ہو نہیں پا رہا ہے اور طالبان آئے دن حملے کر رہے ہیں اور تشدد بڑھا رہے ہیں، اس طرح کا بیان حکومت افغانستان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی بے باک، لاجواب اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بے باک نیوز لائیو سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔